بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ یہودی اسلام کی مخالفت میں رات دن نئی سازشوں اور نئے فتنوں کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں یہ مشورہ کیا، یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لائے اور شام کے وقت کافر ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جن کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، جن کی ہماری کتاب میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شک پیدا ہو جائے، اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے اور یہ اپنے دین سے پھر جائے۔ تو یہ 12 علماء نے یہ سازش تیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اس پورے کے پورے راز کو فاش کر دیا اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا۔ مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ کافروں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ کافر کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ مسلمان رہیں، کافر یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان کافر ہو جائیں اور اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو آج بھی ایسی سازشیں پکڑی جاتی ہیں، جھوٹی فلموں کے ذریعے، جھوٹی رپورٹوں کے ذریعے، جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے، اور اس وقت کفار میڈیا کو اس مقصد کے لیے بطور خاص استعمال کر رہا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو کافر کی سازشوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اسلام پر استقامت اپنانی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کافر کامیاب ہو جائے اور ہم دین اسلام سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر بھی غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہتے تھے اور دوسرا ایک دوسرے سے کہتے رہتے تھے کہ تم صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، یعنی جو صرف یہودی ہو تم نے اسی کا یقین کرنا ہے اور اعتماد کرنا ہے، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسی ہدایت، ویسی کتاب یا ویسی حکمت یا شرافت و فضیلت ویسی مل سکتی ہے جیسی تمہیں ملی ہوئی ہے، اس بات کا تم کبھی یقین نہیں کرنا۔ یعنی جو کچھ ملا ہوا ہے وہ ہمیں ہی ملا ہے، اور کسی کو بھی کوئی ایسی نعمت، کوئی شرافت، کوئی فضیلت، کوئی کتاب، کوئی حکمت کسی اور کو، یہودیوں نے کہا، نہیں مل سکتی۔ یہودیوں کے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو مل سکتی ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ نبوت کسی کو نہیں مل سکتی۔ وہ اس بات کو باور کراتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہی ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ نبوت کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ بھی ان کی ایک سازش تھی، اور اس کے سوا کسی اور قبیلے کو کوئی فضیلت نہیں ملی۔
اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بنی اسرائیل میں سے تو تھے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو یہودیوں کو یہ بھی بڑی فکر تھی کہ یار نبوت تو بنی اسرائیل میں ہونی چاہیے تھی، یہ بنی اسماعیل میں سے نبوت کیوں مل گئی ان کو، تو اس وجہ سے بھی ان کو تکلیف تھی، لہذا وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ اسی طرح ان کے علماء کا کہنا تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا مگر دل سے اسلام کو نہیں قبول کرنا۔ یہودیوں کے یہ دعوے سراسر جھوٹے تھے اور نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں نہیں تھا، تو یہ بھی ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ فضل تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ جب اس نے چاہا تو نبوت بنی اسرائیل میں دی، جب اس نے چاہا تو نبوت بنی اسماعیل میں دی، جب اس نے چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا، جب اس نے چاہا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، تو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی تو تم کون ہوتے ہو قید لگانے والے کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہو اور کسی میں نبوت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے نبوت تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں گا اپنی مرضی سے عطا فرماؤں گا، تو میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے کوئی خاص نہیں کیا۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبوت یہ اعمال سے نہیں ملتی۔ کوئی یہ کہے کہ ایک بندہ اتنا متقی پرہیزگار اور عبادت گزار ہے تو شاید اس کو نبوت مل جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، نبوت اعمال سے نہیں ملتی، نبوت تو محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس ذات پر، جس جان پر، جس شخصیت پر اپنا فضل فرمایا اسے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اب آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو نبوت کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر موقوف ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی یہ تمنا رکھے کہ یار شاید ہم پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ نبوت دے دے، اب دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اب قیامت تک اس طرح بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور نبوت عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمایا، انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نبوت اور رسالت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور نبوت جس کسی کو ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں ذاتی استحقاق کا کوئی دخل نہیں، کوئی اپنے ذاتی اس کے کوئی اعمال ایسے ہوں نبوت ملے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہی تو وجہ تھی کہ مرزا نے دروازہ کھولا اور اس نے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد نہ کسی کو نبوت ملی اور نہ قیامت تک نبوت ملے گی۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے اور اس پر ہم سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اسی پر ہی، اسی عقیدے پر ہی اتفاق ہونا چاہیے، اور قیامت مرتے دم تک اسی عقیدے پر رہیں کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ کفار سازشیں کرتے رہتے تھے، اس وقت بھی اب بھی نت نئے فتنے مسلمانوں کے سامنے رکھیں گے، ایک نئی خوشنما چیز بنا کے رکھیں گے، کسی صورت میں مسلمان اسلام سے پھر جائیں۔ آج بھی اس مشن پر کفار لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان اپنے ایمان کو پختہ کریں، عبادات کے معاملات میں استقامت اختیار کریں اور اپنے دین کے ساتھ جڑے رہیں، کسی صورت میں ان کے ایمان کو کافر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالی
ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔